بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آپ سارا دن ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑیں، اس کو اعظم خان سے جوڑیں اور سارا دن عمران خان کے حوالے سے ٹی وی سکرینوں کے اوپر جس شخص کی خبر نہیں چل سکتی، جس کا نام نہیں چل سکتا، جس کی تصویر نہیں چل سکتی، اور ملک کا وزیر داخلہ پریس کانفرنس کے اندر کہتا ہے اچھا عمران خان کے نام لینے کے اوپر پابندی ہے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، یہ کس قسم کی کوئی مذاقیہ سلطنت میں ہم رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہ سب کچھ کریں اور آپ کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کوئی جواب اس کا نہیں آئے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو عمران خان کا جواب آ گیا ہے کہ ایسے نہیں چلنے دوں گا۔ پھر کیسے چلے گا؟ اس کا جواب بھی بتا دیا۔ عمران خان آج سارا دن اسلام آباد میں مختلف کیسز کے اندر بیزی تھے اور اسلام آباد سے وہ لاہور زمان پارک پہنچ گئے ہیں، اور وہ زمان پارک پہنچے تو فوری طور پہ ان کا بیان آ گیا ہے۔ گو کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کہہ دیا تھا کہ اعظم خان ایماندار آدمی ہے، میں ان کی زبان سے جب تک نہیں سنوں گا یقین نہیں کروں گا۔ اچھا ایک بات ضرور ہے، آج جو بیان آیا ہے وہ ان کا 164 کا بیان نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی انگریزی پڑھیں جو کامران شاہد نے ٹویٹ کیا ہے، ایز پر ایم اے کے کنفیشن، یعنی سارا جوڑا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے۔ تو ابھی تو یہ بھی سوال ہے، اور میں ذرا حکومت کے اندر سے آپ کو خبر دے دیتا ہوں۔ جہانگیر جدون صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے، ابھی گزشتہ ہفتے ہی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی لیگل ورتھ نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اگر آپ کسی وکیل سے پوچھیں کہ 164 کا بیان ریکارڈ کرنے کا پورے کا پورا پیمانہ ہے، اس کی جرا ہونی ہوتی ہے، نوٹس جاری کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اگر جہانگیر جدون جو اس حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں ایک ہفتہ پہلے تک، اگر وہ سیٹسفائی نہیں ہے تو باقی آپ اندازہ کریں۔ اچھا اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان نے کیا اس سلسلے میں جواب دیا ہے اور عمران خان کیا کہنے لگے۔ میں ذرا پڑھ کے ان کا بیان سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے محض نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ملوث کرنے، مجھے مورد الزام ٹھہرانے کے خط میں مبتلا مجرموں کے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ انہوں نے مجھے سائفر والے تماشے کو پورے اہتمام سے بے نقاب کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ کل کسی لگی لپٹی کے بغیر تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے 17 برس میں پہلی مرتبہ بہترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ایک حکومت کا تختہ الٹنے اور ان مجرموں جو ملک کو تباہی کے گھاٹ اتار چکے ہیں کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحر انگیز ہوں گی۔ عمران خان نے اس معاملے کو مزید قوم کے سامنے کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے مطابق انہوں نے عمران خان کو ایک اور موقع فراہم کر دیا ہے اور عمران خان اس کی تفصیلات بتائیں گے۔ اب ڈر تو بہت زیادہ ہے۔ اب 24 تاریخ کو اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے۔ 25 جولائی کو عمران خان کو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ بھلا کس لیے؟ سائفر معاملے کی تحقیقات کے لیے 25 جولائی دن 12 بجے ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے اگر سائفر اتنا ہی معاملہ ہے تو ایف آئی اے تو حکومت کا ماتحت ادارہ ہے جو رانا ثناء اللہ کی منسٹری کے انڈر کام کرتا ہے، تو جو حکومت اس سارے معاملے میں آج بینیفیشری لگ رہی ہے ہمیں، وہ کیسے تحقیقات کر سکتی ہے؟ اگر واقعتا نا خرم دستگیر جیو کے شو میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے سائفر گم نہیں ہوا، قومی مفاد گم ہو گیا ہے، یہ ڈیفینیشن نون لیگ ہی دے سکتی ہے۔ اچھا اگر یہ اتنا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے پھر تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، پھر تو بینچ بنانا چاہیے، پھر تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، لیکن نہیں، حکومت کا ماتحت ادارہ بتائے گا کہ حکومت کے مخالفین کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کریڈیبلٹی اس کی ہوگی۔ اب اس کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور یہ پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں۔ آج عمران خان جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو حیدر شرازی جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے سوال کیا، ان کا خبریں ہیں کہ ایک تو نگران سیٹ اپ کا ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے۔ اب عمران خان اگر لالچ کریں تو کہ ٹھیک ہے جی ان کی بھی ذرا منجے ٹھکے گی، عمران خان نے کہا نہیں، آپ نگران سیٹ اپ کا ٹینیور بڑھا کے ملک دشمنی کریں گے، ملک کے ساتھ ظلم کریں گے۔ آگے چل کے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا آپ کے خلاف بھی تو ایک نئی پارٹی بنائی گئی، جیسے بے نظیر کے خلاف جو ہے وہ پیٹریاٹ گروپ بنایا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پرانی پلے بک پر کھیل رہے ہیں انہیں بتاؤ کہ زمانہ بدل گیا ہے،
یہ ملک بدل گیا ہے. اب اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور یہ کن چکروں میں ابھی تک مصروف ہیں. ان کے پاس آج سارے دن سے سر توڑ کوشش ہے سائفر کو کسی طریقے سے, لیکن بات نہیں بن رہی, تضادات ہیں ابھی تک. دیکھیے ایک شخص کی سٹیٹمنٹ, یہ کہنا کہ وہ خود سے روپوش ہو گیا, میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں. پھر وہ واپس آ کے ایف آئی آر بھی واپس لے لے, پھر وہ 1 مہینہ اپنی فیملی سے غائب رہا ہو. یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے دوست کے پاس رہا اور 1 مہینہ اس نے نہ کیا ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. ایون تمام لوگ جو ہیں, یہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ اعظم خان کہاں تھا؟ اب اس کے بعد کیا حیثیت ہے وہ میں جہانگیر جدون کی زبانی بتا چکا ہوں. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ صدر عارف علوی بھی میدان میں کود پڑے ہیں, اور صدر عارف علوی نے کل قومی اسمبلی کا سیشن بلا لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ الوداعی سیشن ہے یا اس کے اندر جو انتخابات سے متعلق چیزیں ہو رہی ہیں, جو ترامیم ہیں, جو الیکشن ایکٹ کے اندر ہے, کیا اس کے اوپر کل گورنمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ میٹر ہے, اس کو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں چیف جسٹس والے معاملے کے اوپر کہ چیف جسٹس نے کیا ایسا کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ گارنٹیاں مانگ لی ہیں. ایک تو ملٹری کورٹ والا معاملہ تھا, وہ آج زیر سماعت آیا, لیکن چونکہ سائفر کا تماشا اتنا زیادہ تھا کہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکے, تو ایک تو سماعت جمعے تک ملتوی کر دی گئی ہے. اس دوران ایک اور کام ہوا, اور وہ کام یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کیس لگنا تھا, اور وہ کیس کون سا تھا؟ وہ کیس تھا اس حوالے سے جو کیا کہتے ہیں کہ ایک امپورٹنٹ کیس جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے, وہ اب اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ اب نہیں چلے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اب اس حوالے سے کیس سننا ہے جو ملٹری کورٹ والا ہے. تو فی الحال پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کیس کو فی الحال سپریم کورٹ نے ڈی لسٹ کر دیا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے, لیکن آج انہوں نے کیا اس حوالے سے گارنٹیاں لی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کیا ملٹری کورٹس جو سزائیں دیں گی یا جو بھی فیصلہ دیں گی, کیا اس کی وجوہات بتائیں گی؟ حکومت نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ کہیں گے تو لکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ایک قدم اس سے پیچھے ہٹ گئی, پہلا نمبر. دوسرا, کیا ان کو اپیل کا حق ہوگا؟ جس پہ انہوں نے کہا جی بالکل اپیل کا حق جو ہے وہ ہوگا. اب یہ ساری باتیں ہیں. آج حکومت نے ایک بار پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی. حکومت نے اس کو اپنا چیف جسٹس نے اس کو مسترد کر دیا, اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ اچانک نہیں, بہت منظم طریقے سے ہوئے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیے اس کے اوپر پاکستان کو تقریباً جو ہے وہ 1.98 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ کے اوپر ہوتی رہیں, اور اس میں بہت زیادہ جو سوالات ہیں وہ اٹھائے گئے, اور سوالات اٹھانے کے بعد جو عدالت نے اس حوالے سے ان سے پوچھا ہے, اور کچھ ان کو 2 دن کا جو ٹائم ہے وہ دیا ہے. مثال کے طور کے اوپر عدالت نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے بعد مؤثر اپیل کا حق ملے گا کہ نہیں ہے. آپ کل چھٹی کریں تو جمعے والے دن تک آپ ہر صورت اس کو بتائیں گے. پھر ایک اور بات ہوئی کہ آخر ان کو روکا کیوں نہیں گیا, تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ فوجی افسران کی پولیس کی طرح مظاہرین سے نمٹنے کی تربیت نہیں ہوتی, فوجی افسران کو اس طرح کے جتھوں کو منتشر کرنا نہیں سکھایا جاتا. جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی صرف گولی چلانا جانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ان کا جی اس حوالے سے. پھر اپیل والے معاملے کے اندر کلبھوشن یادو کا معاملہ بھی سامنے آیا کہ اس کو بھی تو اپیل کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے. اب اس حوالے سے عدالت نے کہا کہ شفاف اور ٹرائل اور پروسیس کی یقین دہانی کرائیں. تو پھر آئینی سوال پر آتے ہیں. یقینی طور پہ عدالت غیر آئینی چیز کی اجازت جو ہے وہ ہرگز نہیں دے گی. اب اس حوالے سے جسٹس مریب نے کہا کہ کسی ممنوعہ علاقے میں داخل ہونا جرم ہے, ممنوعہ علاقے میں داخل ہونے پر سیکشن 3 جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی جو ایک اور اہم معاملہ ہے, اور وہ کون سا ہے؟ جو کوئٹہ کے وکیل والا معاملہ ہے. کل اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں یہ کل اس بینچ کے اندر عمران خان کے اس امپورٹنٹ میٹر کو سنیں گی. اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.